بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے جب نور الدین زنگی نے صلاح الدین کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے فلسطین کی سرزمین کا قلعہ کرک فتح کیا۔ نور الدین زنگی کے کاریگروں نے ضرورت کے مطابق دور مار منجنیقیں بنا لی تھی جن سے قلعے کے اندر پتھر کم اور آگ زیادہ پھینکی جا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اندر کے چند ایک ہدف بتا آیا تھا، ان میں رسد کا ذخیرہ بھی تھا۔ آگ کے پہلے گولے قلعے کی اس طرف پھینکے گئے جس طرف یہ رسد کا ذخیرہ ذرا قریب تھا۔ خوش قسمتی سے گولے ٹھکانے پر گئے، اندر سے شعلے جو اٹھے انہوں نے زنگی کی فوج کا حوصلہ بڑھا دیا۔ مسلمانوں نے دور مار تیر و کمان بھی تیار کر لیے تھے، انہیں استعمال کرنے کے لیے غیر معمولی طور پر طاقتور سپاہی استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن 8-10 تیر پھینک کر سپاہی بے حال ہو جاتا تھا۔ زنگی نے ایک اور دلیرانہ کارروائی کی، اس نے نہایت دلیر سپاہی چن لیے اور انہیں حکم دیا کہ قلعے کے دروازے پر ٹوٹ پڑیں۔ انہیں دروازہ توڑنے کے لیے موزوں اوزار دیے گئے۔ جانبازوں کا یہ دستہ دروازے کی طرف دوڑا تو اوپر سے صلیبیوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ کئی جانباز شہید اور زخمی ہو گئے۔ زنگی نے دور مار تیر اندازوں کو وہاں اکٹھا کیا اور عام تیر اندازوں کا بھی ایک ہجوم بلا لیا۔ ان سب کو مختلف زاویوں پر مورچہ بند کر کے دروازے کے اوپر والی دیوار کے حصے پر مسلسل تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل شروع ہوئی تو اتنے تیر برسنے لگے جن کے پیچھے دیوار کا بالائی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ جانبازوں کی ایک اور جماعت دروازے کی طرف دوڑی۔ زنگی نے تیروں کی بارش اور تیز کرا دی۔ ذرا دیر بعد دیوار پر لکڑی سے بندھے ہوئے ڈرم نظر آئے، یہ جلتی لکڑیوں اور کوئلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جوں ہی انہیں باہر انڈیلنے والوں کے سر نظر آئے، وہ سر تیروں کا نشانہ بن گئے۔ 1-2 ڈرم باہر کو گرے، باقی دیوار پر ہی الٹے ہو گئے۔ وہاں سے شعلے اٹھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ آگ پھینکنے والے اپنی آگ میں جل رہے ہیں۔ زنگی کے کسی کمانڈر نے زنگی کے حملے کا یہ طریقہ دیکھ لیا، وہ گھوڑا سرپت دوڑا کر قلعے کے پچھلے دروازے کی طرف چلا گیا اور وہاں کے کمانڈر کو بتایا کہ سامنے والے دروازے پر کیا ہو رہا ہے۔ ان دونوں کمانڈروں نے وہی طریقہ پچھلے دروازے پر آزمانا شروع کر دیا۔ پہلے حلے میں مجاہدین کا جانی نقصان زیادہ ہوا، لیکن جوں مجاہدین گرتے تھے ان کے ساتھی قہر بن کر دروازے کی طرف دوڑتے۔ تیر اندازوں نے صلیبیوں کے اوپر سے آگ نہ پھینکنے دی۔ زنگی نے حکم دیا کہ منجنیقیں قلعے کے اندر آگ پھینکیں۔ زنگی کی فوج نے دونوں دروازوں پر دلیرانہ حملے دیکھے تو فوج کے کسی حکم کے بغیر 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ قلعے کے سامنے چلا گیا اور دوسرا عقبی دروازے کی طرف۔ دونوں طرف دیواروں پر تیروں کی ایسی بارش برسائی گئی کہ اوپر کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ دونوں دروازے توڑ دیے گئے۔ زنگی کی فوج شہر کے اندر چلی گئی۔ شہر میں خونریز جنگ ہوئی، وہاں کے باشندوں میں بگدڑ مچ گئی۔ اس بگدڑ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی حکمران اور کمانڈر قلعے سے نکل گئے۔ شام تک صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ زنگی نے قیدی مسلمانوں کو کھلے اور بند قید خانوں سے نکالا، پھر صلیبی حکمرانوں کو سارے شہر میں تلاش کیا مگر اسے ایک بھی نہ ملا۔ یہ 1173 کی آخری سرمائی تھی جب کرک کا مضبوط قلعہ سر کر لیا گیا اور مسلمانوں کو بیت المقدس نظر آنے لگا۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔